پچھلی بار کیا سیکھ رہے تھے؟ مذبح کی اہمیت. آج ہم غور کریں گے مذبح کی برکات پر. بلیسنگ آف آلٹر، زبور کی کتاب اور اس کا 43واں زبور 43 Psalm verse 4 چوتھی آیت لکھا ہے، تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے. اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. مذبح ہم نے سیکھا نبیوں کی زندگیوں میں، بادشاہوں کی زندگیوں میں، پرانے اہدنامہ کے بزرگوں کی زندگیوں میں مذبح کی بڑی اہمیت تھی. آج ہم مذبح کی برکت کے تعلق سے سیکھیں گے کہ اگر ہم مذبح بناتے ہیں یا مذبح پر جاتے ہیں تو خدا ہمیں کون سی برکتیں دیتا ہے اور ہم کون سی برکتیں خدا سے حاصل کرتے ہیں. سو نمبر 1، مذبح پاک ہونے کی جگہ ہے. مذبح کیا ہے؟ پاک ہونے کی جگہ ہے. یسعیاہ نبی کا صحیفہ 6 باب اور اس کی پہلی 8 آیات ہیں. مذبح پاک ہونے کی جگہ ہے. لکھا ہے یسعیاہ کی کتاب کے 6 باب کی پہلی آیت سے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے. اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنے منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. خدا کے ارد گرد جو فرشتے کھڑے ہیں سرافین، انہیں کہا گیا ہے ان کے کتنے بازو تھے؟ 6. 2 سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ڈھانپا ہوا تھا، 2 سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور 2 سے وہ اڑتے تھے. خدا کی حضوری، خدا اس قدر پاک ہے کہ اس کے فرشتے بھی اس کی حضوری میں قدم لگانے سے ڈرتے ہیں. وہ خدا کے گرد اڑ رہے ہیں، وہ قدم لگانے سے بھی ڈرتے ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے اپنے بازوؤں سے، پروں سے ڈھانپا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور 2 سے وہ اڑتے ہیں. آگے لکھا ہے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج. 3 بار قدوس قدوس قدوس. یہ ہولی ٹرینٹی کو، پاک تثلیث کو، خدا باپ کو، خدا بیٹے کو اور خدا روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. قدوس 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 رب الافواج. ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آسمانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. پھر نبی کیا کہتا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور
نکس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرا گناہ اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ فرشتہ نے کیا کیا؟ جب یوسایا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں نجس لوگوں میں بستا ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں جن لوگوں میں رہتا ہوں وہ لوگ ناپاک ہیں، تو ایک فرشتہ نے کیا کیا؟ مذبح پر سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ، کون سا کوئلہ تھا یہ؟ بجھا ہوا یا جلتا ہوا سلگتا ہوا کوئلہ اس سے اٹھایا اور یوسایا کے ہونٹوں کو لگایا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تیری بد کرداری پاک ہوئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ سو جب ہم مذبح پر یوسایا کی طرح کھلا اقرار کر لیتے ہیں، میں ناپاک ہوں، میں گنہگار ہوں، تو مذبح پر سے اٹھایا ہوا کوئلہ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ یوسایا کی بدکاری، یوسایا کا گناہ، اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ جب اس کے مذبح پر آتے ہیں تو آپ کے لیے سلگتے ہوئے کوئلے نہیں ہیں، اس کے خون کی قدرت آپ کے گناہ کا کفارہ ہے، پاکیزگی ہے، وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے مذبح پاک ہونے کی جگہ ہے۔ مذبح کیا ہے؟ پاک ہونے کی جگہ ہے۔ اس نے ہمیں پاک ہونے کے لیے اپنا پاک کلام دیا، اس نے ہمیں پاک ہونے کے لیے اپنا لہو دیا ہے، اس نے ہمیں پاک ہونے کے لیے اپنا پاک روح دیا ہے۔ وہ سارے وسائل جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں پاک کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو، کون خدا کو دیکھے گا؟ جو پاک دل ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بیان کر دیا گیا ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے، اور جو نجس ہے ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہوتا چلا جائے۔ اور یہ دور آ رہا ہے، جو ناپاک ہے وہ ناپاکی میں دستا چلا جائے گا، اور جو پاک ہے وہ پاکیزگی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ مذبح سے کوئلہ اس سے اپنے ہاتھ میں لے کر یوسایا کہتا ہے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاک کر دیا۔ سو مذبح پاک ہونے کی جگہ ہے۔ نمبر 2، مذبح حفاظت کی جگہ ہے، پروٹیکشن۔ مذبح کیا ہے؟ حفاظت کی جگہ ہے۔ زور سے کہے، مذبح حفاظت کی جگہ ہے۔ اور زور دی بولو، حفاظت چاہیے۔ مذبح حفاظت کی جگہ ہے۔ زبور کی کتاب 84، زبور اس کی 30 آیت،
زبور 84 اور 3 آیت جی پڑھیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ آمین۔ اے لشکروں کے خدا، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مصباح کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے کیا بنایا ہے؟ کہاں پر بنایا ہے؟ انہوں نے اپنا گھونسلہ خدا کے مصباح کے پاس بنایا ہے۔ یہ گوریا اور ابابیل جیسے ہم پنجابی میں جسے گاتے ہیں نا، اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا، بنائی ہونا ووٹاں دے رہن دی جگہ ہے۔ تو یہ پرندے خدا کی شبیہ پر نہیں بنائے گئے، یہ خدا کی صورت پر شبیہ پر یہ پرندے نہیں بنائے گئے، لیکن یہ پرندے سمجھتے ہیں کہ ہماری پناہ، ہماری حفاظت کہاں پر ہے؟ وہ خدا کے مذہبوں کے پاس۔ اور پھر داؤد کہتا ہے، یا بنی کورہ کا یہ لکھا گیت ہے 84 زبور، وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ اور پنجابی میں جب ہم اس کو گاتے ہیں، ہاں ایسے طرح اے میرے بادشاہ، تیرا مصباح میرے لیے ایک پناہ ہے۔ سو مصباح کیا ہے؟ حفاظت کی جگہ، جہاں پر ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جب کوئی قتل کرتا، گناہ کرتا، تو وہ مصباح کی طرف بھاگتا، وہ جا کر مصباح تو اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنے ہوئے تھے، اور جا کر ان سینگوں کو زور سے پکڑ لیتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ شریعت کا کیا حکم تھا؟ دانت کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور قتل کے بدلے، اور اگر کسی سے قتل ہو جاتا تو وہ بھاگ کر جا کر مصباح کے سینگوں کو پکڑ لیتا، اور پھر وہاں کے بزرگ آتے، اس پر پھر مقدمہ کیا جاتا، اور اگر وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا تو پھر عدالت اسے باعزت بری کر دیتی۔ لیکن اگر وہ مصباح کے سینگوں تک پہنچنے سے پہلے، مصباح تک جانے سے پہلے وہ اپنے مخالفوں کے، دشمن کے ہتھی چڑھ جائے تو پھر وہ بچے گا کدھر جا کے؟ مصباح کو۔ ہم گناہ کر کے مصباح سے بھاگ جاتے ہیں، ہم مصباح کی طرف رخ نہیں کرتے۔ نجات کہاں پر ہے؟ حفاظت کہاں پر ہے؟ بچاؤ کہاں پر ہے؟ پروٹیکشن کہاں پر ہے؟ آپ جب خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خدا کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور وہ آپ کو بچا بھی دیتا ہے۔ ہم اکثر گناہ کر کے مصباح سے بھاگ جاتے ہیں، ہم مصباح کی طرف نہیں آتے، لیکن بائبل ہمیں کیا کہتی ہے کہ مصباح کیا ہے؟ حفاظت کی جگہ۔ نمبر 3، مصباح بلائیں اور وبائیں ختم کرنے کی جگہ ہے۔ ہاللویا۔ جب کورونا آیا تو پھر آپ نے دیکھا ہر گھر سے گیتوں کی آواز آتی تھی۔ شکریہ۔ ہر جگہ سے، جس گلی سے گزرنا، گیتوں کی آواز، چھتوں پر، اور بیرون ممالک سے جو ویڈیوز ہمیں
वसूल होती थी, वो चर्च बंद हो गए तो वो गाड़ियों में जाते थे और चर्च के बाहर गाड़ियों में बैठ के वर्शिप कर रहे होते थे। चर्च बिल्डिंग बंद है लेकिन रोड ब्लॉक है, गाड़ियां हैं और लोग गाड़ियों में बैठे हैं, फुटपाथ पर उन्होंने घुटने टेके हुए हैं कि हमें चर्च नहीं जाने देंगे तो हम चर्च के बाहर ही मस्बा बनाकर हम यहाँ पर दुआ कर लेंगे। मस्बा क्या है? मस्बा वबाएं, बलाएं और वबाएं खत्म करने की जगह। अक्सर जब किसी की शादी हो ना ते मामा नूं पुत्रा ते बड़ा लाड आता ते ओह ओनू कहंदी इंज करके ना, ਇਹਦਾ मतलब पता है किसे नूं? मावा नूं पता है इंज करके ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब पता है किसे नूं की होता है? तेरी बलाएं मुझ पर आ जाए। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਬੁਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬੁਲਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, तेरी बलाएं मुझ पर आए। फिर बच्चा कोई बीमार होता है, पेरेंट्स कहते हैं यार अपनी बीमारी मैनू दे दे, तेरी बीमारी मैनू लग जाए। कोई बच्चा बीमार हो, पेरेंट्स इस कदर दर्द बोझ सोचते तेरी मैनू लग जाए। कई बाबे एक दूजे जवाना नूं कहने होंदे मेरी उम्र भी तेनू लग जाए, तू 1 साल होर बाबा रह। सो मसला क्या है? बलाएं और वबाएं खत्म करने की। वो कहते तेरी बलाएं मुझ पर आए, तेरी बीमारी मुझ पर आए। याद रखें ये काम आज से 2000 साल पहले हो चुका है। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियां ले ली, उसने हमारी मुश्किलें ले ली, उसने हमारी कमजोरियां उठा ली, उसने ले लिया है और हमें जिंदगी दे दी है। अब ये काम कोई और नहीं कर सकता। यीशु ने सारी बलाएं, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां सलीब पर हमारी उठा ली है। हालेलुया, हालेलुया। ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये यीशु ने करके दिखाया, ये करके दिखाया। उसने ले लिया, उसने आप हमारी बीमारियां ले ली, उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी मुश्किलें उठाई। दूसरी शमूएल की किताब है, उसका 24वां बाब, दूसरी शमूएल की किताब 24वां बाब और 25वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने वहां खुदावन के लिए मस्बा बनाया। क्या बनाया है? दाऊद ने वहां खुदावन के लिए मस्बा बनाया और शौकनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई। मस्बा बनाया है और फिर क्या हुआ है? और खुदावन ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वबा इस्राएल में से जाती है। हालेलुया। किस तरह वबा गई? मस्बा बनाने से। घरों की वबाएं बलाएं कैसे खत्म होनी है? घरों में मस्बा बनाने से। गिनती की किताब 16वां बाब है, गिनती 16वां बाब। यस, और उसकी 46वीं और 47वीं आयत लिखा है, और मूसा ने हारून से कहा अपना बखूर दान ले
لا. کہاں سے آگ لے ذرا؟ کہاں سے آگ لانی ہے؟ آگ کتوں نے آنی ہے؟ مصباح سے. کون سی آگ لے؟ مصباح کی آگ. مصباح سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی ہے. موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا. جب آگ لگ جاتی ہے یا پکڑ لی ہے تو پھر بندہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا. تب وبا موقوف ہو گئی. مصباح سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ آگ. ہیلیلویا. مصباح سے کیا ملتی ہے؟ آگ. اور وہ آگ کیا کرتی ہے؟ وبا کو ختم کر دیتی، موقوف کر دیتی. کوئی بھی نسلی لعنت، کوئی بھی بیماری، مصباح کی آگ اس کو موقوف کر دے گی. مصباح کی آگ اس کو موقوف کر دے گی. ہیلیلویا. جب مصباح پر آگ آتی ہے، ہیلیلویا، تو پھر 3000 لوگ ایک ہی دفعہ بچ جاتے ہیں. یہ منادی کا پہلا واز پطرس کا، اور آگ آئی ہے اور پطرس نے 3000 کو بچایا ہے. مصباح سے آگ لے کر آپ نکلیں، پھر آپ دیکھیں گے وبائیں اور بلائیں ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں. نمبر 4، اخبار کی کتاب میں آ جائیے. مصباح پر آگ کیسے رکھی جائے؟ اخبار کی کتاب جی مصباح پر آگ کیسے رکھی جائے؟ جلدی رکھی جائے. آمین. مصباح پر آگ جلدی رکھی جائے. کیسے آگ رکھنی ہم نے؟ جلتی ہوئی. مصباح پر آگ جلتی ہوئی رکھنی ہے. مصباح پر ہم نے ہمیشہ آگ جو ہے وہ جلتی ہوئی رکھے. چھٹے باب کی 13ویں آیت ہے، مصباح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے. مصباح پر کیا کیا جائے؟ مصباح پر آگ ہمیشہ جلتی ہوئی رکھی جائے اور کبھی بجھنے نہ پائے. مصباح پر آگ جلانی ہے، مصباح پر آگ لگانی نہیں ہے. کئی مصباح تھے اگ بھی لان والے ہوتے. مصباح پر آگ جلائیں، مصباح پر آگ لگائے نہ. پھر وہ آگ لگا کے خود غائب ہو جاتے. اگر آپ نے آگ جلائی ہے، ایسے ریوائول اس طرح بنے
ریوائولسٹ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ محی الدین. کیا کہتے ہیں ریوائولسٹ؟ محی الدین. دین میں نئی روح پھونکنے والا. آگ جب جلائی جاتی ہے تو پھونکنی بھی ہوتی ہے. کیا کیا چیزیں ہوتی جب آگ جلانی ہوتی ہے؟ لکڑیاں. بارش آ جائے جو لکڑیاں ہم جلاتے ہیں، ہم بارش سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں. گیلی لکڑی گلے ایماندار کی کرتے ہیں؟ وہ دھواں چھڑتے ہیں. جدو دھواں چھڑتے ہیں لوگوں کو انیا کرتے ہیں. اکھاں چ پیدا دھواں تے ایک باری بندہ انا ہو جاتا ہے نا. وہ انیا کرتے ہیں، کئیاں نوں کھنگ لا دے ہیں، وہ کھوں کھوں شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے بلیور، ایسے ایماندار نہ بنے کہ اب لوگوں کو اندھا کریں، لوگوں کو کھوں کھوں لگا دیں. لے تو لگا رہے ہوں، میں اپنا کام کر لیا. مصباح پر آنکھ ہمیشہ جلدی رکھی جائے اور کبھی بجھنے نہ پائے. ہم نے مصباح پر آنکھ جلانی ہے. مصباح پر جب آگ جلا لیں تو پھر مصباح پر آگ کا دھیان بھی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جی مصباح شروع کر لیا ہے اور اس کے بعد آگ لگی ہے اور پتہ ہی نہیں بجھ رہی ہے کہ جل رہی ہے، سانوں کی لگے. مصباح پر آگ ہمیشہ جلتی ہے. ہیلیلویا. 3 طرح کے مصباح ہیں. آپ کا شخصی مصباح، آپ کا خاندانی مصباح اور آپ کا کلیسیائی مصباح، جس پر آپ نے کام کرنا ہے. مصباح پر آنکھ جلانے کا مقصد ہے خدا سے دعا کرنا، خدا کی پرستش کرنا. ہم پرستش کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پرستش بننا نہیں چاہتے. ہم پرستش کروانا چاہتے ہیں لیکن ہم پرستش کرنا نہیں چاہتے. مصباح پر دعا کرنا، آگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ دعا کی جائے. 5ویں بات، مصباح خوشخبری کی جگہ ہے. ہیلیلویا. شوق سے ذرا بولے، مصباح خوشخبری کی جگہ ہے. مصباح خوشخبری کی جگہ ہے. آج اس مصباح سے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. ہیلیلویا. اس مصباح سے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. مصباح کیا ہے؟ مصباح خوشخبری کی جگہ ہے. لوکا کی انجیل 5واں باب 14ویں آیت. مصباح خوشخبری کی جگہ ہے. ہیلیلویا. کتنے چاہتے ہیں آج آپ کو خوشخبری مل جائے؟ ہیلیلویا. سارے آمین. تو کیا ہے مصباح؟ خوشخبری کی جگہ. مصباح کیا ہے؟ مصباح پاک ہونے کی جگہ ہے. مصباح حفاظت کی جگہ ہے. مصباح پر مصباح کیا ہے؟ آگ جلانے کی جگہ ہے. پھر مصباح پر وبائیں اور بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. لوکا 1 باب میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے 5ویں آیت سے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام
وہ قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ کون جی؟ الشبا اور ذکریہ، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا 5 تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا خدا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ کہاں پر آیا ہے؟ خوشبو کے مصباح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اسے دکھائی دیا، اور ذکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے ذکریہ خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ مصباح خوشی کی جگہ ہے، خوشخبری کی جگہ ہے۔ الشبا اور ذکریہ دونوں بے اولاد، کتنے ان کو تانے ملتے ہوں گے، کتنی باتیں انہیں سننی پڑتی ہوں گی، لیکن خوشخبری کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے مصباح سے۔ حنا کہاں پر گئی تو اس کو خوشخبری خدا کے خادم نے دی کہ اگلے سال تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ کہاں تھی؟ خدا کے مصباح پر۔ الشبا اور ذکریہ کہاں پر ہیں؟ خدا کے مصباح پر۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا تو خدا نے کیا کہا انہیں کہ بہت اچھا۔ اس وقت ابھی بچے نہیں تھے ان کے، خدا نے صرف کپل کو یہ کہا تھا بہت اچھا۔ اولاد اضافی برکت ہے، اضافی برکت ہے۔ کبھی کسی کو معلوم ہے اضافی برکت ملی ہو؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے سودا لینے جاتے تھے تو اضافی برکت ملتی تھی سودے کے ساتھ۔ تو یہ اضافی برکت ہے خدا کی طرف سے۔ والدین ہیلیلویا، خدا انہیں چونگا دے دیتا ہے۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں، اے خدا والوں چونگے تو نہیں چکے، اے چونگے مونگے نہیں کرتے ہو۔ یہ اضافی برکتیں ہیں، اولاد خدا کی طرف سے اضافی برکت ہے۔ خدا نے کپل کو دیکھ کر کہا یہ خوبصورت ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ اضافی برکت ہے۔ سو یہ مصباح پر خدمت کر رہے ہیں۔ مصباح کیا ہے؟ خوشی کی جگہ۔ مصباح پر جاتے رہیں، آپ کو خوشی کی خبر ملتی رہے گی۔ مصباح پر جاتے رہیں، آپ کو خوشخبری ملتی رہے گی۔ آپ مصباح پہ آتے رہیں، خدا آپ کے لیے خوشخبریاں بھیجتا رہے گا۔ آمین۔ مصباح پر جاتے رہیں، بہن الشبا اور بھائی ذکریہ، آپ مصباح پہ جاتے رہیں، آپ کو خوشخبری ملتی رہے گی۔ آمین۔ سو چھٹی بات، مصباح اصلاح کرتا ہے۔ مصباح کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ صرف برکت کو نہ دیکھیں، فرشتے نہ دیکھیں، مصباح پر برکتوں کو نہ دیکھیں، خوشخبری کو نہ دیکھیں، مصباح پر ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اصلاح کو؟ کیا ہوتی ہے ہماری اصلاح؟
اصلاح کو کیا ہم کہیں گے کسی اور ورڈ میں؟ ہم اصلاح، کانٹ چھانٹ، تربیت کیا ہوتی ہے مصباح پر؟ ہماری اصلاح۔ متی 5ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت، مصباح پر ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ مصباح اصلاح کی جگہ، خدا ہماری اصلاح کرتا ہے۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ ہے کی ہے، یہ بڑا خوش ہے میرا بھائی مجھ سے، کہ شکایت ہے اس کو، تو کیا کر وہاں پر پریز دا لارڈ۔ ساڈے تے 90 کی بڑی آئی ہوتی ہوتا جدن اسی بھرا نال لڑ کے آئے پریز دا لارڈ، ہاللویا۔ ساڈیاں جمعہ، ساڈے ہاتھ، ساڈا دعا ہوئے ہوئے پریز دا لارڈ، ہاللویا۔ جس دن ہم گھر میں لڑ کے آتے ہیں تو اس دن ہم جب مصباح پہ آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ہاللویا میں نے فتح پائی ہے، ہاللویا۔ تو خدا یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں کیا کر، قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ مصباح ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اب غور کریں، مصباح ہمیں کتنا کچھ یاد دلاتا ہے۔ ہماری ضرورتیں بھی مصباح پہ ہمیں یاد آتی ہیں، ہم وہ ضرورتیں بھی خدا کے آگے رکھتے ہیں۔ اور مصباح ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اگر تو کسی سے ناراض ہے تو پہلے اسے کیا کر صلح، اسے صلح کر۔ یعنی چرچ میں آ کے پریز دا لارڈ تو ہو گیا، اگر صلح نہیں تو پھر لارڈ سے پرہیز کر، اگر صلح تو پھر پریز دا لارڈ، پرویز دا لارڈ۔ ہم غیر زبانی بولتے ہیں، ہم ورشپ کرتے ہیں، ہاللویا، ہمارا والیوم ساؤنڈ، ہاللویا، اور اندر کیا ہے؟ مصباح ہمارے اندر سے صفائی کرتا ہے، وہ اندر سے صفائی کرتا ہے۔ مصباح اندر سے۔ ہم اپنے بڑے اچھے وکیل ہیں، اپنے بڑے اچھے وکیل ہیں اور دوسروں کے بڑے زبردست جج ہیں۔ مصباح کہتا ہے کہ جا، پہلے جا کر اسے معافی مانگ۔ معافی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو کھولنا، کھول دینا اسے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس کو آپ کھول دیتے ہیں۔ اگر نہیں معاف کرتے تو وہ آپ کے ساتھ وہ بنا رہتا ہے، پھر آپ بھی دکھ اٹھائیں اور وہ بھی دکھ اٹھاتا ہے۔ اس کو معاف کر دیں، وہ کھل جائے گا اور آپ کو بھی سکون آ جائے گا اور وہ بھی اطمینان میں آ جائے گا۔ اس سے معافی بھی مانگ لیں اور اسے جا کر معاف بھی کریں۔ پہلے جا کر کیا کر، اپنے بھائی کو آزاد کر اور خود بھی آزاد ہو۔ سو میں ایک اور مصباح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مصبے بناتے ہیں، ابلیس بھی ہمارے خلاف مصبے بناتا ہے۔ گنتی 23 بات کے
بناتے ہیں تو ابلیس بھی ہمارے خلاف مذہبیں بناتا ہے. آج ٹائم نہیں گزرا. اس کے لیے بھی پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. 23واں باب ہے اور لکھا ہے اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے اور 7 بچڑے اور 7 مینڈے میرے لیے تیار کر. بلعام کون ہے؟ جھوٹا نبی. بلعام کون ہے؟ جھوٹا نبی، جادوگر، فالگیر. اور مواب کے بادشاہ نے اس کو رشوت دی ہے، پیسے دیے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل پر تو نے لعنت کرنی ہے. مواب کا بادشاہ ایک طرف اس کا شہر ہے، دوسری طرف اسرائیل کے لوگ بیابان میں سے گزر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ ان پر لعنت کر. اور یہ اپنے وقت کا بڑا پہنچا ہوا جھوٹا نبی تھا. اور اس کو جب وہ لائے ہیں تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر آیا ہے تاکہ میدان میں کھڑے اسرائیلیوں کو دیکھ سکے. تو اس نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر اسرائیل پر لعنت کرنی چاہیے. اور کیا بنائے وہاں پر؟ مذبے. ابلیس بھی خدا کے لوگوں کے لیے مذبے بناتا ہے. مقابلے ہونڈے میں کے بھی ہور میں دستا گا چرچ بنا کے. وہ لعنت کے لیے اس کو بلایا گیا ہے کہ اسرائیل پر لعنت کر. اب اس نے جب اسرائیل کو دیکھا تو وہ ترتیب کے ساتھ وہاں پر خیمے لگے تھے ان کے. اور دیکھیں جب آپ بے ترتیب ہوں گے آپ شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں. اس سے وہ اینگل بدلا کہ یہاں سے ان کی ترتیب ٹھیک ہے، سارے ترتیب سے بیٹھے ہوئے، یہ غلط نہیں ہے، ان کا اینگل، ان کی ترتیب ٹھیک ہے. اور اسرائیل کو جب انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اوپر سے دیکھیں تو وہ صلیب کی شکل تھی، صلیب بنی ہوئی تھی. اس نے کہا اچھا میں دوسرے پہاڑ پر جاتا ہوں. پھر اس نے وہاں سے لعنت کرنے کی کوشش کی لیکن لعنت نہیں کر سکا. تو پھر وہ کیا کہنے لگا؟ 20ویں آیت میں کہتے دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے. خدا نے اس کو سمجھایا کہ پتر باز آ جائے. 8ویں آیت پڑھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہ اسے کیسے پھٹکاروں جسے خدا نے. ہیلیلویا. 20ویں آیت میں کہتا دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے. اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ. تاکہ برکت جدوں خدا نے تانوں دے دیتی ہے انہوں پلٹ کوئی نہیں سکتا. خدا دا شکر ہے. غیر قوموں کے لوگ کالے علم سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ایدا کوئی پلٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے کئی بار کالے پیلے علموں کو پلٹا ہے یسوع کے نام سے. ہیلیلویا. کئی بار پلٹا. میرے پرسنل
ڈر رہے ہیں. غیر قوم کے لوگ کہتے ہیں کرسچنز کے پاس چلیں، وہ دعا کریں گے کالے علم کا زور ٹوٹ جائے گا. اور یسوع سارے اور یہ غلام اس صلیب کو دیکھتا تھا. اب مجھے بتائیں صلیب پر لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ صلیب تو برکت کا دروازہ ہے، صلیب نجات کا دروازہ ہے، صلیب برکتوں کو لے کر آئی ہے. صلیب پر جو کچھ ہوا ہے وہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے برکتوں کو کھولا. یہ صلیب کو دیکھتا ابلیس کی مذبے بناتا، ابلیس بھی مذبے بناتا ہے. اور وہ اس لیے مذبے بناتا ہے کہ آپ کی زندگی سے برکت کو ختم کرے. لیکن خدا کی دی ہوئی برکت کو کوئی پلٹ نہیں سکتا. ہیلیلویا. اسے کوئی نہیں پلٹ سکتا. ہیلیلویا. آپ کی برکت پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا. جو برکت خدا نے آپ کو دے دی ہے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس برکت کو لعنت میں کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے بہا دیا گیا ہے. یہ نجات، یہ برکت ہمیں خدا کے بیٹے یسوع نے دی ہے. کہتے میں کیسوں سے پھٹکاروں جسے خدا نے نہیں پھٹکارا. ان کی ترتیب تھی، جو جنوب میں ہے وہ جنوب کی طرف، جو مشرق ہے مشرق کی طرف. اور صلیب پر لعنت کیسے؟ ہیلیلویا. مسیحت جو ہے یہ رشتے کا نام ہے. آپ کا اور خدا کا ایک تعلق ہے، ایک تعلق کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے. خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو تم میرے بیٹے ہو، اگر میں شوہر ہوں تو تم میری بیوی ہو، اگر میں معبود ہوں تو تم میرے عابد ہو. خدا کا یہ تعلق. اگر استاد ہوں تو تم میرے شاگرد ہو. اس تعلق میں رفاقت ہے، ایک رشتہ ہے. اگر ہم کسی کو اپنا رفیق سمجھیں گے، کسی کو اپنا رفیق سمجھیں گے تو اس سے پھر ہم رفاقت بھی کریں گے. اگر ہم کسی کو اپنا رفیق نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس کے ساتھ رفاقت بھی. اگر خدا کو اپنا رفیق ہم سمجھتے ہیں تو پھر خدا سے ہماری رفاقت بھی ہے. نئے عہد نامہ میں کوئی مذبح نہیں ہے، لیکن میں ایک مذبح کا، ایک قربان گاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. متی 6 باب 6 آیت. متی کی انجیل 6 باب لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کہاں پر جا؟ اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے کیا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور آگے لکھے دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگ کی طرح کیا نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری، بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی کہ تم کن کن چیزوں کے مطابق، بس تم اس طرح دعا کیا کرو. 6 آیت ہمارا جو قابل غور ہے آیت. بلکہ جب تو کوٹری میں، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں کہاں پر جا؟ اپنی
कोठरी में जाए। कोठरी, ये स्टोर रूम इंग्लिश में से कोठरी होता है। गोदाम, पहले घरों में एक कमरा गोदाम होता था। जब हम पिंड में रहते थे ना, जब हम पेंडू होते थे, तो एक कमरे में एक वड्डा सारा रखा होता जी, उन्होंने की कहते सी, पटोला, कड़ोला। उसके अंदर वो कनक और वो डाला होता था, उधर ही वो गोए थापियां वो भी रखी होती थी। तो उस कमरे में कोई नहीं जाता था, जरूरत के वक्त जाया जाता था कुछ चीज वहां से लेनी, ऐसा था। तो स्टोर रूम, तो अपनी कोठरी में जा। कौन सी कोठरी में जाना है? जहां कोई नहीं आता जाता, तू हो और तेरा खुदा हो, और उसका दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद करना ये आपकी संजीदगी को जाहिर करता है। अपना दरवाजा बंद कर, और अपना और क्या बंद कर? अपना दरवाजा बंद कर, मुंह खुला रखना, और अपना मोबाइल बंद कर। फोन आता है, दुआ में मैसेज आता है, आगे से वो मैसेज लिखता है आई एम प्रेइंग। वो फिर पूछता है कब फारिग हो गए? आधे घंटा रह गया है, आई एम प्रेइंग। फिर वो उसको प्लान बता रहा होता है, इसके बाद हमने शॉपिंग के लिए जाना है, ओके मैं आ जाऊंगा। और वो आधा घंटा चैटिंग पे गुजर जाता है, और ये हमारा आई एम प्रेइंग चल रहा होता है। दरवाजा भी बंद कर, और अपना क्या कर? मोबाइल भी बंद कर, मुंह अपना खुला रख। सारे जवाब ते भाई जी देण दे, दुआ च बैठे आ, ते दुआ केड़ी है? पता हो सबको कि ये वक्त दुआ का है। इस दुआ में कोई फोन नहीं सुना, हम दुआ में गैर जुबानें चाह रही होती है, नाल ही हाँ की गल है, वो दुआ च कहण दे होंदे ने, ये आलू लई आना, तेल मुकिया जे, बच्चे तंग करन दे, इन्हां नूं आके चित्र मारो। ये फोन तो कह रहा होंदा, इन्हां नूं कह दे मैं आके बड़ा मार देना। ये हम बैठे गए दुआ के अंदर। एक पर्स कितने ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ है? वो सारी बातें नो डिस्टर्ब। दरवाजा बंद कर, और दरवाजे के बाहर लिखते हैं आई एम विद गॉड। मैं कहां पर हूं? वक्फा बराए नमाज। क्लोज्ड, बंद कर, कोठरी को बंद कर, तू हो और खुदा हो, और फिर तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे क्या करेगा? बदला देगा। अब दुआ में भी बैठ के तो फोन मिलाया होता ही सारे 10,000 का डाली, ते खुदा नूं कह दे दुआ च तेनू 20 मिल जाएगा। कोठरी का दरवाजा क्या कर? बंद कर, दुआ कर, मखसूस करे एक जगह, किसी कुर्सी को, किसी चटाई को, किसी दरी को, किसी कोने को अपना प्रेयर रूम, अपना कोठरी बना ले कि मैं हर रोज इस जगह पर बैठूंगा, मैं दुआ करूंगा। सुजैना वेस्ली, क्या नाम बताया मैंने? सुजैना वेस्ली, एक बहुत बड़े खादम गुजरे, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली। ये इनकी मामा थी, और 20 बच्चे थे इस औरत के। कितने बच्चे? 20 बच्चे। और ये हर रोज 2 घंटे दुआ करते थे। कितने बच्चे? बाजी तुसी सवेरे आंदे नहीं दुआ च, बच्चे बड़ा तंग करते, बच्चियां नाल नहीं आया जाता। अब ये औरत क्या करती थी? ये अपना दुपट्टा अपने मुंह के आगे नहीं लेती। पहले जेल तो कटदे होंदे सी ना छोटी भरजाई, उसी तरह अपना
دوپٹہ اپنے منہ کے آگے لے لیتی تھی اور اس کے بچے سمجھ جاتے تھے کہ ماما کا دعا کا ٹائم ہے، اور وہ اسی کو دوپٹے کو اپنا اس نے کوٹھری بنائی ہوئی تھی اور وہ اسی میں بیٹھ کے دعا کر رہی تھی اور بچے سمجھ جاتے تھے۔ اور اس کی دعاؤں سے دنیا کے اندر دو بہت بڑے خادم تھے، جان ویسلی اور چارلز ویسلی، یہ دونوں بہت بڑے خادم پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑا ریوائول ان کے وسیلہ سے آیا۔ کوئی ہے یہاں پر جس کو ناپنے کا تجربہ ہو؟ 15x15 کتنا ہوتا ہے جگہ؟ 15x15 یہ اسپیس ہمارا کتنا ہے؟ میرا خیال ایسے 15 اور ایسے 10 ہے، 8 ہے اور 10، 8 10، یہ ہمارا 8 اور 10 کا اسٹیج بنا ہوا 15x15، جہاں پر عہد کا صندوق رکھا گیا تھا۔ 15x15 تقریباً آدھا مرلہ جگہ، جس ایریا میں کھڑا ہوں تقریباً آدھا مرلہ ہوگی، تھوڑی کم ہے نا۔ عہد کا صندوق جہاں پر تھا وہ 15x15 تھا، صرف عہد کا صندوق بڑا ہوتا تھا اور ایک بندے کے کھڑے ہونے کی وہاں جگہ تھی۔ دنیا کا خالق اور مالک، اس کا کمرہ، اس کی کوٹری جہاں پر خدا آ کے رہتا تھا، وہ کتنی جگہ تھی؟ 15x15۔ اگر خدا چاہتا تو خدا اپنے لیے عالی شان محل بنا سکتا، لیکن خدا کے عہد کا صندوق جہاں پر رکھا گیا وہ بالکل چھوٹی سی آدھا مرلہ جگہ تھی۔ آئیے ذرا اس کے کرشمات کو دیکھتے ہیں، کوٹری کے کرشمات، اور یہ شخصی مذبح ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں۔ ذرا جلدی سے حوالے پڑھیں گے ہم، اور یہ آخری بات ہے، وقت گزر گیا ہے۔ یہ شخصی مذبح ہے، مرکز کی انجیل 9واں باب اور اس کی 2 آیت۔ آپ تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ مرکز کی انجیل 9واں باب 2 آیت پڑھیں۔ یسوع نے 6 دن کے بعد پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو اپنے ساتھ لیا ہے اور ان کو کہاں پر لے گیا؟ تنہائی میں اونچے پر۔ لوکا 9ویں باب کی 18ویں آیت۔ یسوع کہاں دعا کرتا تھا؟ تنہائی میں، اونچے پر۔ لوکا 9واں باب 18ویں آیت۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا، یسوع تنہائی میں دعا کر رہے۔ لوکا 5ویں باب کی 16ویں آیت۔ مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کرتا تھا۔ مرکز پہلے باب کی 35ویں آیت۔ نہیں، پہلے باب کی، مرکز پہلا باب 35ویں آیت۔ یس، صبح اٹھ کر دن نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے وہ کہاں گیا؟ الگ گیا اور تنہا وہاں پر دعا کی۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ یسوع کے۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ یسوع کے۔ اور یسوع مسیح نے صلیب کے مذبح پر بھی دعا کی۔ 5واں کلمہ دعا ہے، پہلا کلمہ دعا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر بھی دعا کی ہے، اور دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور 10ویں آیت۔
دوسری سلاطین کی کتاب 4 باب 10 آیت پڑھیں. میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، یہاں پر ایک بے اولاد جوڑا ہے اور انہوں نے الیشا نبی کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک کوٹھری بنائی ہے. کوٹھری کو بنایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک شمعدان، ایک بیڈ، ایک میز لگا دیا ہے کہ جب مرد خدا آئے تو وہ ہمارے گھر میں آ کے رہے گا. اور ایسا ہی ہوا، جب الیشا وہاں جاتا ہے تو الیشا نبی ان کے گھر میں اسٹے کرتا ہے اور اپنے نوکر جہازی سے یہ کہتا ہے کہ اس عورت کو جس نے یہ سب کچھ کیا، اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. جب وہ عورت آئی تو اس عورت سے پوچھا کہ تو ہمیں یہ ساری فیور دے رہی ہے، ہمارے لیے رہنے کے لیے تو نے یہ کوٹھری بنا کر ہمیں دے دی، تو بتا تو کیا چاہتی، ہم تیرے لیے کیا کریں؟ بادشاہ سے تیری ریکویسٹ کریں، فیور کریں کہ تجھے کوئی بادشاہ سہولت دے دے؟ اس سے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ چلی گئی اور اس کے نوکر نے نبی کو بتایا، مرد خدا الیشا کو، کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا فرزند نہیں ہے. الیشا نے کہا اس عورت کو پھر بلا. جب وہ آئی، الیشا نے اس کوٹھری میں بیٹھے ہوئے اس کو کہا، اگلے سال بہار میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا، کوٹھری کے کرسمس. اگلے سال بہار میں تیرے بیٹا ہوگا. یس، اور ایسا ہی ہوا. پھر وہ بیٹا بڑا ہوا اور وہ مر گیا. اس سے پھر مرد خدا کو اپنے گھر اسی کوٹھری میں بلایا اور اس کے آنے سے پہلے اس نے اس بیٹے کو اس کوٹھری میں رکھا ہوا تھا کہ جب یہ اپنے کمرے میں آئے گا تو آگے اس کو جب میرا بیٹا مرا ہوا ملے گا تو میرا بیٹا اسی کوٹھری سے زندہ ہو جائے گا. اور الیشا جب اس کوٹھری میں آیا، الیشا نے اس بچے کو زندہ کر دیا. یہ کوٹھری کے کرسمس ہیں. ہاللویا! کوٹھری وہ ہے جہاں پر آپ کے مردے بھی زندہ ہو جائیں. ہاللویا! زوردار یسوع کے لیے تالیاں دیں. ہاللویا! دانیل 6 باب کی 10 آیت. یہ اتنا بڑا نبی ہے، یہ اپنے دور کا چیف منسٹر ہے اور ملک میں ایک قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کی عبادت کرے گا یا دعا کسی اور سے کرے گا تو اس کو شیروں کے آگے، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیں گے. اور دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ لائف سٹائل تھا. اس کا کیا تھا؟ اس کا لائف سٹائل تھا. اور دانیل حسب معمول لکھا ہے کہ اپنی کھڑکی کھول کر، کیا کھول کر؟ کھڑکی کھول کر. کھڑکی کھولنے کا مطلب ہے آپ زمین کی کھڑکی کھولیں، خدا آسمان کی کھڑکی کھولے. ہاللویا! وہ دعا کر رہا ہے جو مشرق کی طرف کھلتی ہے اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور شیروں کے آگے ڈالا. دانیل نے کبھی خدا کے آگے اپنا منہ بند نہیں کیا تھا، اس لیے خدا نے پھر شیروں کے منہ کھلنے نہیں دیے. شیر دانیل کو کچھ نہیں کہہ سکے. پھر ایلیا کا مذبح ہم جلدی سے وزٹ کریں گے. پہلی سلاطین کی کتاب ہے اور 18ویں باب کے اندر اس کا ذکر ہے 30 آیت میں. پھر ایلیا نے کہا کہ میرے پاس، میرے قریب آؤ، اور اس نے مذبح کی مرمت کی. مذبح گر بھی جاتا ہے، مذبح ٹوٹ بھی جاتا ہے، مذبح ختم بھی ہو جاتا ہے. اس نے مذبح کی مرمت کی. ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری سستی، نالائکی، ہڈرامی کی وجہ سے مذبح ختم بھی ہو جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے. لیکن ایلیا نے اس مذبح کی کیا کی؟ مرمت کی. اور اس مذبح پر اب کیا چیلنج چل رہا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟
300 بت پرست لوگ ہیں اور ایک طرف اکیلا ایلیا ہے، اور بات چلی ہے کہ جو آگ نازل کرے اس کا خدا جو ہے وہ بڑا ہے، اسی کے خدا کو سجدے ہوں گے جس کا خدا آگ بھیجے گا۔ ایلیا نے مذبح مرمت کیا ہے، بت پرست ناکام ہو چکے ہیں، ان کے خدا نے معبود نے آگ نہیں بھیجی ہے۔ اب ایلیا کھڑا ہوا ہے اور کہنے لگا اس مذبح کے گرد کھائی کھودو، ٹویا ماریا بڑا سارا، کہا اس میں پانی ڈالو۔ انہوں نے ایک بار ڈالا کہا پھر ڈالو، اور 7 مرتبہ اس میں پانی ڈلوایا اور سینٹر میں قربانی رکھ دیا۔ اتنا پانی ڈلوا دیا کہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی چنگاری، کوئی شعلہ، کوئی شرارہ، کوئی آگ، کوئی کولا شعلہ نہ کتے رکھیا ہے۔ اس میں پانی کر دیا چاروں طرف۔ ایلیا نے کہا اے خدا، آج اسرائیل جان جائے کہ تو اسرائیل کا خدا ہے۔ اور ایک دم سے آگ آئی اور اس قربانی کو اور اس پانی کو اس آگ نے بھسم کر کے رکھ دیا۔ مذبح کی مرمت کرے۔ مرمت لفظ میں دیکھ رہا تھا عبرانی میں رافع تو ہے یہوہ رافع، او والا رافع، مرمت رافع، یہی سے لفظ ہے رفوع۔ پہلے کوٹ کو کھوئی لگ جانی نا تو رفو گھر کے پاس جب جانا اس نے اسی میں سے دھاگا لے کے اس کو ایسا رفو کر دینا نا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رفو ہے۔ خیر وہی کوٹ ہے جنہوں کھوئی لگی۔ ابلیس ہمیں بڑی کھوئیاں لگاتا ہے، رافع ہمیں بڑی کھوئیاں لگاتا ہے۔ وہ کھوئی لگ جاتی تھی تو پھر اس کو رفو، یہی سے رافع لفظ سے ہے یہ رفو کرنا، رفو کرنا۔ اس کو ایسے سی دیتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یاد رکھیں ایلیا کے مذبح پر کوئی تیلی شیلی نہیں تھی، ایلیا کے مذبح پر آسمانوں سے آ کر اور اس آگ نے اس قربانی کو پسند کر دیا۔ آئیں اگر مذبح ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو مرمت کریں۔ آج ہی ہم تھوڑی دیر دعا کریں، سب اپنے لبوں کو